السلام علیکم ویورز، میں ہوں یاسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شہد کی اقسام بلحاظ قوت و غذائیت۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے علاقائی مناسبت کی کہ کون سے علاقے کا شہد جو ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ قوت و غذائیت اور حرارت رکھتا ہے۔ تو پہاڑی علاقے کا شہد میدانی علاقے کے نسبت اپنے اندر بہت زیادہ قوت و غذائیت اور حرارت رکھتا ہے، کیونکہ پہاڑی علاقے میں عموماً زہریلی ادویات یا زرعی ادویات کا استعمال جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے پہاڑی علاقے میں شہد کی مکھیاں پھولوں سے جو رس چوستی ہیں اس میں عموماً زہریلے اثرات بالکل بھی نہیں پائے جاتے، اور یہ مکمل طور پر ایک قدرتی اور فطری شہد ہوگا۔ جبکہ میدانی علاقہ جہاں بہت زیادہ فصلیں کاشت کی جاتی ہیں وہاں زرعی ادویات کا بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، تو ان زہریلی ادویات کا استعمال براہ راست پھولوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میدانی علاقے میں شہد کی مکھیاں جن پھولوں سے رس چوس کر اس کو شہد میں کنورٹ کرتی ہیں، کبھی بھی وہ قوت و غذائیت اور حرارت نہیں ہوگی جو پہاڑی علاقے کے شہد میں ہوگی۔ تو اس لیے پہاڑی علاقے سے حاصل کیا گیا شہد ہمیشہ میدانی علاقے سے حاصل کیے گئے شہد پر ترجیح رکھے گا۔ دوسری چیز ہے موسمی اثرات۔ موسم بہار میں چونکہ ہر قسم کے پھول کھلے ہوتے ہیں تو شہد کی مکھیاں مختلف انواع و اقسام کے پھولوں سے رس چوس کر جب اس کو شہد میں کنورٹ کرتی ہیں تو وہ عام موسموں سے حاصل کیا گیا رس جو ہے اس کو کنورٹ کرنے کی نسبت موسم بہار سے حاصل کیے گئے مختلف انواع و اقسام کے پھولوں کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے موسم بہار میں شہد کی مکھیاں جو شہد تیار کرتی ہیں اس کا رنگ بھی آپ دیکھیں گے کہ سیاہی مائل ہوگا، اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوگا، اور وہ اپنے اندر قوت و غذائیت بہت زیادہ رکھے گا بنسبت باقی موسموں کی نسبت۔ تو تیسری چیز آتی ہے قدرتی اور مصنوعی شہد۔ قدرتی شہد جو ہے چونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ، کوئی مصنوعی پن نہیں ہوتا، یہ مکمل طور پر فطری انداز میں شہد کی مکھیاں اس کو تیار کرتی ہیں۔ جبکہ مصنوعی شہد یا فارمی شہد جیسا کہ ہمارے ہاں یہ پانی میں چینی ملا کر شہد کی مکھیوں کے پاس رکھ دیا جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں وہاں سے اس چینی والے پانی کو چوس کر اس کو شہد میں کنورٹ کرتی ہیں، تو یہ کبھی بھی قدرتی شہد کے برابر نہیں ہو سکتا، اس کی قوت و غذائیت اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ چوتھی چیز ہے چھوٹی مکھی اور بڑی مکھی، یعنی چھوٹی مکھیاں جو شہد تیار کرتی ہیں اور اسی طرح جو بڑی مکھیاں شہد تیار کرتی ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ چھوٹی مکھیوں سے حاصل کیا گیا شہد جو ہے یہ بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے، یہ بڑی مکھیوں سے حاصل کیے گئے شہد کی نسبت بہت جلد جزوِ بدن بنتا ہے اور جسم کو فوری طور پر قوت و غذائیت عطا کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بڑی مکھی کا شہد وہ اتنا لائٹ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس قدر فوری طور پر قوت و غذائیت جسم کو باہم نہیں پہنچائے گا جس طرح چھوٹی مکھی کا شہد جسم کو باہم قوت اور حرارت مہیا کرتا ہے۔ پانچویں چیز ہے مختلف درختوں پر جب شہد کی مکھیاں چھتے لگاتی ہیں تو اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، خصوصاً بیری کے درخت پر جو شہد کی مکھیاں چھتا لگاتی ہیں، بیری کا شہد عام درختوں پر لگے ہوئے شہد کی نسبت اپنے اندر قوت و غذائیت بھی بہت زیادہ رکھے گا اور اس کا رنگ بھی سیاہی مائل ہوگا، اور اس کا ذائقہ بھی باقی درختوں پر لگے ہوئے شہد کی نسبت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ شہد چاہے کسی قسم کا بھی ہو، ان میں ایک کامن فیکٹر ہے کہ ان میں شفا کا عنصر تمام شہدوں میں ایک جیسا ہوگا، گو کہ ان میں قوت و غذائیت، حرارت، ذائقہ، رنگ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن شفا کی بابت یہ سارے سیم ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر شہد کو شفا کا مظہر قرار دیا ہے، اسی طرح ہم حدیث شریف کی طرف آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شہد کو مختلف امراض کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی تلقین بھی کی
اور ایک صحابی کے بھائی جب بیمار ہوئے تو عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھایا کہ شہد کس طرح پیٹ اور انتڑیوں کو صاف کرتا ہے۔ شہد لگ بھگ 70 امراض کا علاج ہے، اس کے لیے ہر ایک علیحدہ ویلاگ درکار ہے۔ یہاں وہ 70 امراض یکمشت یا اکٹھے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو قوت و غذائیت، رنگ، ذائقہ شہد کا مختلف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان میں شفا کا عنصر بہرحال پھر بھی کامن رہے گا۔ سب سے بہترین شہد وہ ہے جو پہاڑی علاقے کا ہو، موسم بہار میں اتارا گیا ہو اور بیری کے درخت پر ہو اور چھوٹی مکھی کا ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔